رحیم، میں جی دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو یہ جو ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس سے، جس کی زبیر صاحب نے ذکر ابھی کیا، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم نے جواب مانگا، آئی ایم ایف کا جواب نہیں ملا۔ جو یہ رپورٹ ہے، جو یہ پکچر پینٹ کرتی ہے، وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ سے بھی بھیانک ہے۔ اور دوسری جو کل این ایف سی کی میٹنگ ہے، یہ این ایف سی ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ فیکٹس، کچھ دلائل دینا جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں۔ لیکن ان دونوں سے پہلے میں ایک جو ابھی میں تیاری کرتے ہوئے ٹی وی آن تھا، وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، تو ایک کوئی انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں العربی، حسن العربی، وہ اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے۔ تو انہوں نے ابھی ایک نئی وجہ ڈھونڈ لی تھی، کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے بڑے سمپتھائزر ہیں، تو اس لیے مطلب وہ یو کے چینل کو کہہ رہے تھے، تو وہاں کبھی خان صاحب اسرائیل کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی خان صاحب طالبان کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کے مطابق جائیں، جو لسٹ سلمان راجہ دے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانیہ وہ دیتے ہیں۔ یار فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کا سٹانس کیا ہے۔ نہ یہ دنیا اتنی بے وقوف ہے، نہ وہ نیوز چینلز اتنے بے وقوف ہیں، اور وہ انٹرویو سنتے ہوئے تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو تو وہ بے وقوف بنا رہے تھے، لیکن امیج پاکستان کا ہی خراب ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن جاتے ہیں اور وہاں جو دنیا کے سب سے بڑے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں 5-6 ہفتوں سے کیوں بند ہیں، جو ساری ہیومن رائٹس کنونشنز کے خلاف ہیں۔ اچھا جی، یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اب ذرا یہ آتے ہیں، یہ جو اینول رینکنگ ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کی، جس میں پاکستان نے ماشاءاللہ 120 ممالک میں 109ویں پوزیشن حاصل کر دی ہے۔ شکر ہے کہ 11 ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے کم از کم ابھی تک ہیں، لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں، تو وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 109ویں پوزیشن ہے، یہ ابھی 109 پہ پہنچی ہے، پچھلے سال 104 تھی، 2022 میں 93ویں پوزیشن تھی، 3 سال میں 93 سے 109 پہ ہم گئے ہیں۔ یہ کون سی ریکوری ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے، جو صرف نیچے جاتی ہے؟ ریکوری کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ 7 یہ انڈیکیٹرز دیکھتا ہے، 7، اور 7 انڈیکیٹرز میں جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس میں بیوروکریسی کے ایکسپرٹس، ایکیڈیمکس، گورننس کے ایکسپرٹس، پولیٹیشنز، یہ یو این ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے مل کے بنایا ہے۔ ہر سال یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن سب سے نیچے ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں۔ ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں، انڈیا کی 72ویں پوزیشن، بنگلہ دیش کی 95، نیپال کی 101، سری لنکا کی 99، ان سب سے پیچھے۔ نیپال میں جو ہوا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان ان سب سے پیچھے۔ بنگلہ دیش کی 95۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں، یہ ممالک دیکھ لیں، ہم بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے تقریباً سوائے 1-2 کے وہ ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کو انگریزی میں باسکٹ کیس کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر افریقہ کے ممالک ہیں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں، یا موریشس 51، روانڈا جہاں 20-25 سال پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی 59، بوٹسوانا 61، ساؤتھ افریقہ 77، ٹینزانیہ 78، ایجپٹ 81، کیمبوڈیا 82، سینیگال 83، گانا 86، آئیوری کوسٹ 90، نمیبیا 90، الجیریا 90، بنین
नाम भी नहीं सुना होगा, अफ्रीका में एक छोटा सा मुल्क है, 93, केन्या 94, बांग्लादेश 95, टूनीजिया 96, ग्वाटेमाला 97, युगांडा 98, श्रीलंका 99, लेओस 103, ज़ैम्बिया 104, कैमरून 105, मलावी 106, इथियोपिया 108. ये पाकिस्तान की हाल है. आप प्राइम मिनिस्टर को रुलाएंगे, बस करते. लेकिन देखिए यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये पिक्चर पेंट करना जो है वो ज़रूरी है. ये अगर आप सब इंडिकेटर्स में भी जाएं, और ये जो पिछले 3 साल में हुआ है वहाँ पे देख लें, रूल ऑफ लॉ में जो पहला सब इंडिकेटर है, पाकिस्तान 93वें नंबर पे है माशाल्लाह, और उसके नीचे जो सब इंडिकेटर्स हैं रूल ऑफ लॉ पे कि कानून की अमल दरामद कैसे होती है, 109 की पोजीशन है. ट्रांसपेरेंसी पे 100वें नंबर की पोजीशन है. लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप, यानी आपकी लीडरशिप की वैल्यूज़ क्या है, 99वीं पोजीशन है. स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन यानी लीडरशिप में अकल कितनी है, 110वीं पोजीशन है. फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप, गवर्नमेंट डेट, कर्जों के हालात, 103वीं पोजीशन. बजट सरप्लस, 111वीं पोजीशन. कंट्री रिस्क प्रीमियम, जिससे जो है जो इन्वेस्टर ये जानेंगे कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, 108वीं पोजीशन. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे आए, जहाँ पे पाकिस्तान पिछले 3 साल में 14 पोजीशन कम होकर 106 पोजीशन पे आ चुका है. कोऑर्डिनेशन यानी मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, 114वीं पोजीशन. इम्प्लीमेंटेशन 109वीं पोजीशन. ब्यूरोक्रेसी का हाल 98वीं पोजीशन. और ये जो 27वीं तरमीम अभी आई है, ये तो चूंकि रिपोर्ट अभी शाया हुई है, ये अगले साल इसका आप हाल फिर देखेंगे कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पे मजीद क्या हाल. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसमें आप देखें नेशन ब्रांड यानी पाकिस्तान की इज्जत 100वीं पोजीशन. पासपोर्ट स्ट्रेंथ 120 में से 120वीं पोजीशन. अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस फिर अगला जो सेगमेंट है उसमें आप देख लें, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स 97वीं पोजीशन. लॉजिस्टिक्स यानी कि कैसे जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो माल हो सकता है. आप देखते हैं कि हर बार फॉर एग्जांपल जब आटे का क्राइसिस होता है तो पंजाब अपने बॉर्डर जो है वो बंद कर देता है, बाकी पाकिस्तान में आटा नहीं जा सकता. 108वीं पोजीशन. और ये एंड में क्योंकि इसका एनएफसी से ताल्लुक है इसलिए मैंने ये आपको पहले कहा, एक फैक्टर है हेल्पिंग पीपल राइज, कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. एजुकेशन 120 ममालिक में 118वीं पोजीशन, थर्ड लास्ट. यानी आपको एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन पे बड़ा पैसा स्पेंड करना है. हेल्थ 97वीं पोजीशन 97. पर्सनल सेफ्टी 72वीं पोजीशन. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो स्मॉग का हाल है 110. जेंडर गैप यानी खवातीन के लिए क्या होता है 119वीं पोजीशन. नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी सब जो सिटीजन्स हैं उनका एक ही हाल है 113वीं पोजीशन. प्राइस स्टेबिलिटी 106. ये हाल है एक मुल्क का जो कि इंप्रूव हो रहा है. इसका जवाब कौन देगा? आपने आईएमएफ का जवाब नहीं दिया. ये जो रैंकिंग पिक्चर पेश कर रही है और जो हर इंडिकेटर में पाकिस्तान नीचे जा रहा है, वहां तो आपने कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है था. ये तो 2025 की रैंकिंग्स हैं और 2024 की भी मौजूद है और 23 की भी मौजूद है. इसके बाद आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? लेकिन अब जरा आते हैं एनएफसी पे, क्योंकि ये एनएफसी जो है देखें ये दुनिया में वो, मैं ज़रा अपने नोट्स जो है वो निकाल दूं, मैंने वहाँ पे कुछ फिगर्स जो हैं वो डालें. दुनिया में कोई भी मुल्क वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसका जो बंटवारा होता है वो एनएफसी के थ्रू होता है. जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान जो बंटवारा होता है वो एनएफसी के थ्रू होता है. सबसे पहले तो यहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट के लोगों का ये हाल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या इस हुकूमत में सियासतदान हो,
انہیں فیڈریشن یعنی وفاق کا مطلب ہی نہیں پتہ. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وفاق کنگال ہے, صوبوں کے پاس پیسے بڑے ہیں. وفاق جو ہے نا, وفاق یہ پاکستان کے چاروں صوبے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈریشن جو ہے نا, وہ جو 1947 میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, NWFP ابھی خیبر پختونخوا اور بنگال کا یونین ہوا تھا, وہ فیڈریشن تھا. یا ابھی جو باقی پاکستان جو 4 صوبے ابھی ہیں وہ فیڈریشن ہے. جو لوگ NFC کا فیصلہ کر رہے ہیں انہیں فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ میں فرق ہی نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کلیئر کہ دیکھیں جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں, چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے. آپ کا 17 سیٹ کا مینڈیٹ ہے اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں 12 نہیں 33 صوبے بننے چاہیے. کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس میں آپ اگر جائیں, اس میں جو یہ نیریٹو ہے جس پہ کل میٹنگ ہوگی, جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے, میں ان میں خیبر پختونخوا کے پوائنٹس بھی بتاؤں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس صرف 42% شیئر جاتا ہے اور صوبوں کے پاس 57.5% شیئر جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاق کنگال ہے, وفاقی حکومت کنگال ہے, سارے پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں. صوبے پیسے سپینڈ کر کے بھی نہیں سپینڈ کر سکتے, ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں. تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ صوبوں کا شیئر کہیں قریب سے بھی 57.5% نہیں ہے. ہاں NFC ایوارڈ میں ہے, لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا, اور اس پہ پورا مضمون حفیظ پاشا صاحب نے لکھا تھا 7 اکتوبر کو بزنس ریکارڈر میں. انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کا شیئر 45% سے بھی کم ہے 2024-25 میں. وہ کیسے؟ ہم 25-26 کا ہی ڈیٹا دیتے ہیں. وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے 14.5 ٹریلین روپے جمع کرنے, 14,500 ارب روپے, اس میں سے 1-2 چیزیں نکل جاتی ہے. جو آپ کا ڈویزبل پول ہوتا ہے وہ 14,000 ارب روپے کا ہے, ٹھیک ہے, جو بٹنا ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے صوبوں کو جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ 57% حصہ ہو گیا. پہلے تو یہ کہ وہ 14,000 ارب کا فگر اس لیے ہے کہ جو ایک ٹیکس ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ پیداوار اس ریسورس کی, آئل اینڈ گیس کی, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں ہے, اس کو جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں لگانے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے فارم پہ لگا کے وہ سارا پیسہ وفاق اپنے پاس رکھ دیتا ہے. اور یہ کوئی معمولی 100-200 ارب روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ 1,500 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. تو جو ایکچول ڈویزبل پول ہونا چاہیے وہ 14,000 ارب نہیں 15,500 ارب ہونا چاہیے. دوسرا جو 8,000 ارب روپے آپ صوبوں کو دیتے ہیں, 1,500 ارب تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سرپلس چھوڑیں, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ صوبوں کے پاس تو 6,500 ارب روپے رہ جاتے ہیں. تو اصل میں 15,500 ارب میں 6,500 ارب صرف جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہے. یہ 42% شیئر بنتا ہے اس سال کا, 42. یہ پچھلی NFC سے کم بنتا ہے. 5ویں NFC کی میں بات کر رہا ہوں, اور کتنا کم کرنا ہے. آپ اس کے بعد بھی 1,000 ارب روپے لے لیں گے صوبوں سے, تو جب آپ وہ بھی لے لیں گے, میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایجوکیشن ہیلتھ میں جو ہمارا انویسٹمنٹ کی ہماری ضرورت ہے, جب 1,000 ارب روپے صوبوں کے پاس اور کم ہو جائیں گے تو وہ کیا پیسے لگائیں گے. تو کیا آپ نے پاکستان کی اگلی سال رینکنگ 120 میں 130ویں کرنی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ صوبوں کے پاس 57.5% جو ہے وہ جاتا ہے. دوسری بات,
صوبے جو ہے وہ بڑے ان کے پاس بڑا پیسہ، یہ میں نے آپ کو آلریڈی ثابت کر دیا. آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن پہ پاکستان کا 2% GDP کا لگتا ہے، 2%. ساری ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ ممالک میں 4% لگنا چاہیے، یعنی کہ صوبوں کو ایجوکیشن پہ 2000 ارب روپے مزید لگانا چاہیے. جب آپ جو ہے پیسہ ان سے لے لیں گے تو وہ تو 1 روپے زیادہ نہیں لگا سکیں گے. اس طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں پاکستان کی 119ویں پوزیشن تھی، ہیلتھ میں 97ویں پوزیشن ہے. ہیلتھ پہ پاکستان کا GDP کا 1% پیسہ بھی نہیں لگتا. جو ایکچول جو بینچ مارک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ 5 سے 10% ہے. چلے 5% تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے، 1 سے 2% کر دیتے ہیں GDP کا. یعنی ہیلتھ پہ اسپینڈنگ ڈبل ہونی چاہیے. 1000 ارب روپے یہ مزید بنتا ہے. یہ صوبے اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ مزید پیسے ہیں ہی نہیں. 3000 ارب روپے کی تو صرف یہاں پہ ضرورت ہے. کل ڈان کی اتنی بڑی پاپولیشن کانفرنس تھی، وہاں ورلڈ بینک، IMF، فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن پہ زیادہ پیسے جو ہے وہ لگانے چاہیے. تو کہاں سے لگائیں؟ پیسے تو آپ خود لے رہے ہیں. دیکھیں سمپل سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ کم ہے. اور پاکستان کے پاس پیسہ اس لیے کم ہے کہ آپ ان 4 سال میں بالکل 100 میں سے 200 نمبر لے کے فیل ہو چکے ہیں. اگر اس NFC کا کوئی حل نکالنا ہوتا تو وہ یہ نکالنا ہوتا کہ آپ کو مل بیٹھ کے نمبر 1 یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صوبے اور وفاق مل کے پاکستان کا ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ٹیکس نیٹ کیسے جو ہے وہ براڈن کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگے. اگر یہ NFC صحیح ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو ماڈل ہے جہاں پہ ہماری آدھی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ تنخواہوں پہ اور پینشن پہ چلے جاتے ہیں، کہ اس کا کیا مل کے حل نکالنا ہے، کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے ہیں. اگر آپ IMF کی رپورٹ لے لیں، صرف اسی کو پکڑ لیں، اس میں جو وہاں تو ویسے لکھا تھا کہ نیب کہتی ہے کہ صرف 5300 ارب روپے کی کرپشن تو وہ پکڑتی ہے، لیکن اگر آپ وہ دیکھتے اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن پروکیورمنٹ میں ہوتی ہے. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی. یعنی پورے پاکستان میں ہر سال 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کی پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ہوگی، کرنٹ بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ ملا کے. اس میں سے آپ 20% جو ہے وہ سیونگ کریں، 600 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں. NFC کو ان چیزوں پہ ڈیٹیل کام کرنا چاہیے. آپ جب پیسہ پہلے سے گھر میں کم ہے، ایک فرد جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ پیسہ لے لے تو باقی گھر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ تو اب ہر رینکنگ نے ثابت کر دی. اس میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹے صوبوں کی اور خیبر پختونخوا کی. چھوٹے صوبوں کی جنرلی یہ، کیونکہ اس میں صرف سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کا جو پاکستان سے کنیکشن ہے ان فیصلوں سے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھے جائیں کہ یہ فیئر ہوں. لیکن ان کے ساتھ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی، آزاد کشمیر کی بھی بات کروں گا کہ سب سے پہلا تو پاکستان کی سکسیس یہ ہونی چاہیے کہ ان سب ایریاز کو جو ہے وہ پیسہ زیادہ جائے. آپ پیسہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کروں گا، جو سب سے بڑی بات ہے جو میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کل کہیں گے بھی، یہ NFC تو آئین اور قانون کے ہی خلاف ہے. اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. 31 مئی 2018 کو فاٹا کا انضمام ہوا، یعنی ہمارا آدھا صوبہ اور فاٹا کے 60 لاکھ لوگ وہ تو NFC کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو NFC میں ان کے لیے 1 روپے بھی نہیں شامل. وہ جو وعدے اسد کیسر صاحب نے کہے وہ تو چھوڑیں. اور پھر 2017 کا سینسس ہوا، 2023 کا سینسس ہوا. یہ NFC 1998 کے سینسس پہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ کی آبادی کے مطابق وہ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو رہے. تو جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے اگر اس NFC کو آئین قانون کے مطابق بنانا ہے، تو جو وہ ایریا ہے جس پہ کا وار آن ٹیرر میں یہ 20 سال میں
پورے پاکستان میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، جو 80,000 لوگوں کا ہم فگر دیتے ہیں، اس 60 لاکھ کی فاٹا کی آبادی میں 80,000 میں سے 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس 80,000 میں 60,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کو ملا کے ہوئی ہیں۔ ان کا شیئر تو پہلے دن پورا کریں۔ اپنے آپ کو استثنا دینے کے لیے تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے پاس کر دی۔ ان بیچارے لوگوں کو تو ان کا حق دے دیں، ایک دن کا کام ہے۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے، میں بار بار سنتا ہوں، بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو بڑا پیسہ ملتا ہے، وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے، وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے۔ یہ فیکٹ ایک بار کلیئر کر دیں، وہ جو پیسہ تھا وہ کبھی جو ہے وہ کسی علیحدہ مد میں نہیں ملا۔ وہ پیسہ، اور آپ پچھلی NFC دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اگر ہم نقصان بھرنے لگیں تو جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا 10 گنا بھی دیں تو نقصان نہیں بھرے گا ہر سال۔ اس کو ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن لے لیں۔ جو وار آن ٹیرر پہ 90% خرچہ ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں۔